بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يؤدي حقه المجتهد خطأ القائلين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات. سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 30. ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. دوسرے مہینوں میں قرآن طاق میں اور جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، مگر اس مہینے میں قرآن کھلتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے والوں میں شمار فرمائے. قرآن سے نبی کا کتنا پیار ہے. تشبیہ تو بہت مکمل نہیں ہوا کرتی، تشبیہ ہوتی ہے، لیکن میں بلا تشبیہ کہہ کر بات کروں. جیسے کسی ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہو، ایسے سرکار کو قرآن سے پیار ہے. سرکار قرآن پڑھنے والوں کو بہت دوست رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں اگر نبی کی طرف سے کچھ ہدیہ ملا ہے تو وہ قرآن ملا ہے. نبی کا کلمہ پڑھنے والے اگر قرآن سے ناشنا ہوں تو یہ نبی کی دل آزاری ہے. مگر عزیزان گرامی، نبی مکرم ہمیں صرف قرآن دے کر نہیں گئے، قرآن کے ساتھ علی دے کر گئے. نبی مکرم نے اپنے بعد جو دو چیزیں وراثت میں چھوڑی ہیں، وہ ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اہل بیت کہہ کر بڑا وسیع پیغام دے دیا، جس میں بنجتن بھی ہیں، جس میں بعض لوگ سادات کو بھی اہل بیت کہتے ہیں. تو الجھن ہو سکتی تھی، لہذا وضاحت کر دی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور علی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا: القرآن مع علی وعلی مع القرآن لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر بھی مجھ سے آ ملیں گے. نبی مکرم نے ہماری ہدایت کے لیے خاموش ہادی قرآن کی صورت میں اور بولتا وہادی علی کی صورت میں عطا کیا. یہ انسان کا پرانا مزاج ہے کہ خاموش کو زیادہ پسند کرتا ہے، بولنے والے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اس سے دور دور رہتا ہے. تو یہ جو صرف قرآن کو لے لینا اور بولتے ہوئے قرآن کو نہ لینا، یہ مسلمان کی کمزوری ہے. اسے کمزوری کو دور کرنا ہی مطلوب ہے. میں اس تمہید کے ساتھ اب آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں.
ترجمہ قرآن مجید کی اس آیت کا، اللہ نبی کے قول کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. قول نبی کا ہے، آیت قرآن کی ہے. میں لفظ اور بہتر کروں، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں بولیں تو اللہ انہیں قرآن بنا دیتا ہے. کچھ ایسے صاحبان عظمت لوگ ہیں کہ ان کے قول کو اللہ قرآن میں اپنا قول بنا دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے ابو طالب نے کہا تھا، قرآن میں بعد میں آیا ہے. پہلے کوئی کلام کہہ دے اور وہ اتنا حسین کلام ہو کہ اللہ اسے قرآن بنا دے. یہ جہاں قرآن ہے وہاں اس کی عظمت بھی تو ہے کہ جس نے اس سے پہلے کہا ہے. اللہ کو اچھا لگا تو اس نے آیت قرآنی بنا دیا. ایک اور مولا علی کی مجلس ہے، مولا کے سنیشیا چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جملہ کہوں گا، بات علی کی ہو رہی ہے مگر بیٹے کی محفل میں اگر باپ کا تذکرہ ہو جائے تو یہ بیٹے کے لیے خوشنودی اور خوشی کا سامان ہوتا ہے. دیکھیے قرآن میں 24 نبیوں کے نام آئے ہیں. نبی ہیں 1,24,000. قرآن میں صرف 24 نبیوں کے نام ہیں. یہ قرآن میں جن 24 نبیوں کے نام آئے ہیں یہ وہی 24 نبی ہیں جن کے نام قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب کے دیوان میں پائے جاتے ہیں. یعنی حضرت ابو طالب نے انہی نبیوں کے نام قرآن میں جو بعد میں قرآن میں آئے ہیں حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں بیان کیے. مجھے تو تعجب ہے بعض مسلمانوں پر جو ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں. تم پہچانو یہ علی کا باپ ہے، کلمہ اسے ڈھونڈتا ہے. اس کے بغیر کلمے کا کوئی مطلب نہیں. اور یہ بڑی کمزوری ہے، بڑی مشکل ہے کہ لوگ ظاہری چیزوں کے اوپر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں اور باطن کی طرف اور حقیقت کی طرف نہیں جاتے. کیا مصلحت تھی، کیا حکمت تھی، کیا دانائی تھی، اور آج کی زبان میں کہوں کہ کیا سیاست الہیہ تھی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا رنگ وہ رکھا کہ جو رنگ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر ابو طالب کا رنگ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے اس کے قول کو سمجھ لو کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے مومنوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، میرے بابا کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں. میرے بابا اکیلے کا ایمان سب سے بھاری نظر آئے گا. تو غرض حضرت نبی مکرم کا قول ہے جسے قرآن میں اللہ نے اپنی آیت بنا کر نازل کیا. وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور کہے گا رسول اعظم، میرا رسول، میرا آخری رسول، میرا پیارا رسول، میرا خاتم رسول. الف لام لگا ہوا ہے اس لیے میں رسول پہ الف لام ہے، بغیر الف لام کے. قال رسول نہیں ہے، قال الرسول ہے، مخصوص رسول. ہر رسول کی بات نہیں ہو رہی، آخری رسول کی بات ہو رہی ہے. یہ الف لام عہد ذہنی ہے، تمہارے ذہن میں رہے کہ میں اپنے رسول کی بات کر رہا ہوں، میں خاتم الانبیاء کی بات کر رہا ہوں. اللہ اپنے آخری نبی کے قول کو نقل کر رہا ہے. ورنہ اگر صرف رسول ہوتا تو رسول تو نبی کے علاوہ بھی رسول ہوتا تو کہا جاتا ہے یہ رسول مراد نہیں ہوگے، وہ رسول مراد ہوگے. نہیں، یہاں پر رسول آخری رسول مراد ہے. وقال الرسول یا رب، اور کہے گا میرا رسول اے میرے رب، انا قومی، بتحقیق میری امت نے، اتخذوا هذا القرآن، لیا ہے اس قرآن کو مہجورا، بغیر علی کے. تنہا لے لیا قرآن. میں نے انہیں تنہا نہیں دیا تھا، میں اکیلا قرآن انہیں دے کر نہیں گیا تھا. یہ مہجور اسی خاندان کا لفظ ہے. شاعر حضرات غزلوں میں وصل اور ہجر کی ذکر بات کرتے ہیں. ہجر یار، وصل یار. ہجر یعنی تنہائی، وصل یعنی ملا. مہجور تنہا،
میں نے قرآن انہیں اکیلا نہیں دیا تھا، انہوں نے تنہا قرآن لے لیا۔ کیا دیا تھا نبی نے قرآن کے ساتھ؟ نبی نے قرآن کے ساتھ علی دیے تھے۔ میرے ساتھ اتفاقاً اس وقت بھی گاڑی میں کتاب ہے حضرت علامہ ظہور احمد فیضی کی، جو اہل سنت کا بڑا نام ہے پاکستان میں۔ انہوں نے مولا علی کی خلافت باطنیہ پر کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں نا خلیفۃ بلا فصل، یہ اتنا غلط نہیں کہتے، یہ اپنے سنی بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، یہ اتنا غلط نہیں کہتے اس لیے کہ دنیا میں ظاہر میں تو علی چوتھے نمبر پر ہیں، باطن میں تو نبی کے بعد علی ہی ہیں۔ لہذا خلافت بلا فصل علی باطنی تو سنی بھی مانتا ہے کہ حقیقتاً اور باطنی طور پر ولایت کے طور پر علم مصطفیٰ کے عنوان سے تصرفات مصطفیٰ کے باب میں اگر بعد از مصطفیٰ کوئی خلیفہ مصطفیٰ ہے تو علی ہے۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، جناب خواجہ نظام الدین ثانی یوم حسین سے خطاب کرنے آئے، مجمع شیعوں کا ہے، خطیب سنی ہے، کہنے لگے سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہا جاتا ہے جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ اور دو طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو مجمع میں سے آپ کی طرح ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مفتی صاحب یہ کیسا بیان ہے، کیسی منطق ہے کہ ترتیب خلافت میں علی چوتھے ہیں، ترتیب فضیلت میں علی پہلے ہیں، تو جو فضیلت میں پہلا ہو اسے خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اپنے تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، مجھے کسی منزل پر پہنچنا ہے۔ نبی مکرم قرآن میں اللہ نے قول نقل کیا، قیامت میں شکایت کریں گے میری امت نے اکیلا تنہا قرآن لیا، میرے علی کو قرآن کے ساتھ نہیں لیا۔ عزیزو، الف سے انار بے سے بکری والی کتاب سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہو اور قرآن سمجھنے کے لیے علی کی ضرورت نہ ہو، کون سمجھائے گا ہمیں قرآن؟ کون سمجھائے گا قرآن؟ قرآن وہ سمجھائے گا جس نے قرآن کو سمجھا ہی نہ ہو بلکہ قرآن اس کے اندر اللہ نے اتارا ہو۔ نبی مکرم نے، اللہ اکبر، جب کبھی مولا علی سے سوال ہوا نا، میں اپنے مدعا کو روشن کرنے کے لیے جلدی جلدی دلیل لیتے رہا ہوں، جب کبھی مولا علی سے سوال ہوا اور سوال بھی بڑا پیچیدہ ڈھونڈ کر لے کر آئے اور مولا نے فوراً اس کا جواب دے دیا، تو ایک مرتبہ ایک پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو مولا کی پیشانی پہ بل آ گئے، فرمانے لگے ھذا لعاب النبی، مجھے نبی نے لعاب دہن سے علم عطا کیا ہے۔ ایک حدیث آپ نے کثرت سے سنی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مگر ایک اور حدیث بھی اسی وزن کی ہے، انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے، ممکن ہے کوئی کیسا علم اور حکمت بولتے تو ہیں نا، علم اور حکمت، علم اور حکمت، علم اور حکمت برابر نہیں ہے۔ علم اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے۔ علم کسبی ہوتا ہے، مولانا نے حاصل کیا، میں نے حاصل کیا، دانشوران بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے کسبی علم رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم اگر علم کو لینا چاہیں تو وہ کسبی ہوتا ہے، علم کسبی ہوتا ہے، حکمت کسبی نہیں ہوتی۔ حکمت کسی اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی، اس حکمت کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ سنی شیعہ علماء نے جو یہ تقسیم کی ہے نا، میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا، میں ویسے ہی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں شہنشاہ سنت کی سنی ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی سنی اور وہ شیعہ نہ ہو؟
یہ ہماری الجھنیں ہیں، اسلام نے ہمیں ان تقسیموں میں نہیں رکھا۔ اسلام نے اگر تقسیم کیا ہے تو حسینیت اور یزیدیت میں تقسیم کیا ہے۔ اسلام نے اگر تقسیم کیا ہے تو اللہ والوں میں اور شیطان والوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسلام نے اگر تقسیم کیا ہے تو علی والوں میں اور دشمن علی والوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو ہمیں اس انداز سے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اور میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے، خوش تعدئی ہے کہ یہ ویسے بھی مجلس اور مولا کا ذکر کسی شیعہ اور کسی سنی کی ملکیت تو ہے نہیں، یہ محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے۔ جو بھی اس دروازے پر آئے گا وہ اپنا مطلب لے کر آیا ہے، مولا سے قرب بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج میزبانی آپ کے ہاتھ میں، کل کسی اور کے پاس ہو تو آپ جائیں گے اور آپ جاتے ہیں۔ علم کسبی ہوتا ہے مگر حکمت کسبی نہیں ہے۔ حکمت وہبی ہوتی ہے، حکمت عطائی ہوتی ہے۔ مولا کائنات کے لیے نبی نے فرمایا یہ باب شہر علم ہے، فرمایا یہ باب شہر حکمت ہے، یعنی علی وہ صحابہ کرام میں واحد ذات ہے جو کسبی علم لے تو مصطفیٰ سے لے، وہبی لے تو اللہ سے لے۔ ہاں عزیزان گرامی، بہت مشکل مرحلہ ہے اس کو سمجھانا، لیکن ایک مثال کے ذریعے آپ کے لیے روشن مثال ہے، میں تکرار کر رہا ہوں، ایک مثال کے ذریعے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سے کیسے علی نے لیا۔ ابھی خانہ کعبہ میں آئے ہوئے چند لمحے گزرے ہیں، نبی نے گود میں لیا تو فوراً علی نے آنکھیں کھول کر فرمایا قرآن سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں۔ اچھا ممکن ہے کہ کسی کے حلق سے ہی بات نہ اترے، میں تو عوامی خطیب ہوں نا، تو مجھے تو حلق سے اتارنا بھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے 3 دن کا بچہ، کیسے ممکن ہے 2 گھنٹے کا بچہ بول رہا ہو؟ علی چند گھنٹوں پہلے دنیا میں آئے ہیں، آپ کہہ دیجئے 3 دن پہلے دنیا میں آئے ہیں، چند دن پہلے دنیا میں آئے ہیں، گود کے ہیں، شیر خوار ہیں، تو نبی سے بول رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تھوڑا سا گردن لائیے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو پھر قرآن مجید میں زلیخا کی بہن کے بچے کا بولنا کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ جب وہ بھاگی ہے نا حضرت یوسف کے پیچھے، 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف کو لے کر آئے، پالا تھا حضرت یوسف کو زلیخا نے، تو بلایا تمہیں بلا رہی ہیں، کہاں بلا رہی ہیں؟ ایک حجرے میں گئے تو پیچھے سے دروازہ، دوسرے حجرے میں، آخری 7ویں حجرے میں پہنچایا اور 7 دروازے بند کر کے باہر سے تالے ڈال کے چلی گئی کنیزیں، اور وہاں حجرے میں تنہا حضرت یوسف ہے، زلیخا ہے، کہ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اپنے نفس کی خواہش کا، تو حضرت یوسف نے فرمایا مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، تو اسے بھی یاد آیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار دہراؤ تاکہ کسی اور کو یاد آ جائے۔ تو جو حجرے میں بت رکھا ہوا تھا نا، اپنے بیڈ سے چادر اتاری، اپنے بستر سے چادر اتاری اور بت کے اوپر چادر ڈال دی۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی کہ میں نے اپنے اللہ پہ چادر ڈال دی، وہ اب دیکھے گا نہیں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تم تو اپنے اللہ پہ چادر ڈال سکتی ہو، میرے اللہ کی آنکھوں پہ کوئی پردہ ڈال نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر فوراً کہا یا اللہ میری مدد کر، اور بڑھے دروازے کی طرف، تالا ادھر سے بند تھا، تالا باہر سے ٹوٹا، اور آگے بڑھے، دوسرے دروازے کا تالا باہر سے ٹوٹا، اور آگے بڑھے، تیسرے دروازے کا تالا ٹوٹا۔ عزیزان گرامی 7 چکر حضرت ہاجرہ کریں یا دروازے 7 حضرت یوسف پہ ٹوٹے، یہ ہوتا رہے گا، تم کوشش تو کرو۔ یہ دروازے ہمارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، یہ حجاب ہمارے بھی پھٹ سکتے ہیں، مگر کوشش تو کرنے والوں میں سے ہو۔ 7ویں دروازے کا جب تالا ٹوٹا تو یہ اتنے قریب آ چکی تھی کہ اس نے حضرت یوسف کی قمیص کو پکڑ لیا، یا پیچھے سے گریبان پکڑ لیا، اور یوسف دوڑ رہے تھے اور یہ کھینچ رہی تھی کہ پوری پیچھے سے قمیص پڑ گئی، اور دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر زلیخا کا شوہر، حضرت یوسف آگے آگے پیچھے پیچھے یہ۔ تو عزیز مصر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم میرے حجرے میں کیا کر رہے تھے؟ یہ بھاگ دوڑ کیسی ہے؟ یہ چھینا جھپٹی کیا ہے؟ تو فوراً اس نے بیان بدلا، دنیا دار لوگوں سے بچ کے رہیے گا،
یہ کبھی کبھی ایسے بولتے ہیں کہ تم سے سچے ہیں، مگر جب ان پر پڑے گی تو یہ بیان بدل لیں گے. کہنے لگی یہ میرے اوپر حملہ کرنے آیا تھا. بالکل برعکس کر دیا. اور حضرت یوسف ہے کہ کبھی عزیز مصر کو دیکھتے ہیں اور کبھی گردن جھکا دیتے ہیں. فوراً گردن جھکا کر کہا یا اللہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے مگر تو سب سے بڑی دلیل ہے، میری مدد فرما. یہ جو گفتگو ہو رہی تھی نا تو اسی اثنا میں کنیزیں بھی نکل کر آ گئیں، نوکر چاکر بھی سامنے آ گئے، اور برابر سے برابر والے حجرے میں زلیخا کی بہن ٹھہری ہوئی تھی جو ملنے آئی تھی اپنی بہن سے. اس کا دودھ پیتا بچہ بھی اس کی گود میں تھا. توجہ چاہوں گا. جیسے ہی دودھ پیتے بچے کو لے کر وہ قریب آ کر کھڑی ہوئی اور حضرت یوسف نے اللہ سے لو لگائی یا اللہ میرا کوئی گواہ نہیں ہے، مجھ پہ تہمت لگ رہی ہے، میرا کوئی گواہ نہیں ہے، تو میرا گواہ ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں خطا کار نہیں ہوں. تو قرآن پکار کے کہتا شہدا شاہد من اہلہا ان قمیصہ قد من قبل فصدقت. قرآن کہتا ہے خود زلیخا کے خاندان سے یہ بچہ بولا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو سچ کہہ رہی ہے اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے. گواہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، دلیل کے ساتھ گواہ بات کر رہا ہے، اور بول کون رہا ہے؟ دودھ پیتا ہوا بچہ بول رہا ہے. تو دو فیصلے ہو گئے. خبردار ہر بچے کو اپنے بچے جیسا نہ سمجھنا. خبردار علی علی ہے. جب ایک غیر معصوم بچہ اللہ کی اجازت سے بول سکتا ہے، دودھ پیتا بچہ فصیح زبان میں بول سکتا ہے، تو اللہ نے جسے لسان اللہ قرار دیا، اللہ نے جسے عین اللہ قرار دیا، اللہ نے جسے ید اللہ قرار دیا، تو یہ تو بحث ہی نہیں ہوگی کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، اور ہمارے پاس قرآن مجید سے دلیل موجود ہے. عزیزان گرامی، علی کا اور نبی کا عشق رحمت للعالمین، اور شکوہ اور شکایت کرے. قرآن ہے بھائی، قرآن ہے جس میں شکوہ شکایت کر رہے ہیں نبی اللہ سے. رحمت للعالمین تو معاف کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے. یا اللہ تیرا رحمت للعالمین تجھ سے شکایت کرے گا تو ماننا پڑے گا وہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ رحمت للعالمین بھی اگر کہیں ناراض ہوتا ہے تو اس پر ناراض ہوتا ہے کہ تم نے علی کو کیوں چھوڑ دیا، میرے بعد تم نے میرے علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، میرے علی کو تنہا کیوں چھوڑ دیا. نبی مکرم نے ساری زندگی 2 پیغام پہنچائے ہیں. 63 برس کی زندگی کو خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں. لاکھوں احکامات پہنچائے، کروڑوں حکمتیں پہنچائیں، 6000 سے زیادہ آیتیں پہنچائیں، نماز کے اور روزے کے احکام پہنچائے، 52 ابواب فقہ میں ہزاروں مسئلے سمجھائے. ان سارے مسئلوں کو اگر ایک جگہ جمع کر کے میں آپ سے کہوں کہ ان ساری پیغامات کا خلاصہ اگر کرنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. اللہ کی توحید کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ ولایت علی کو نہیں مانو گے. اللہ وہ اللہ چاہتا ہے کہ جو مصطفیٰ نے قل هو اللہ احد، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے، تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ نبی سے کہلوایا ہے کہ اللہ بھی مانو تو وہ جو مصطفیٰ دے. نبی والا اللہ، علی والا اللہ. علی والا اللہ اگر نہیں مانو گے تو پیروں والا اللہ ماننا پڑ جائے گا کہ اللہ اپنی ٹانگ دوزخ میں ڈالے گا جب دوزخ پر نہیں ہو رہی ہو. جن کا اللہ ہی دوزخی ہو تو پھر مسلمان جنت میں کیسے جائے گا؟ افسوس کی بات ہے. ہمیں اللہ وہ چاہیے، ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے جو نبی اور علی نے دیا. ایسا ہی ہے. ساری زندگی اللہ پہنچایا یا علی کو سمجھایا؟
کبھی اپنے آپ سے دور نہیں کرتے تھے. اب ذرا 4 مثالیں دوں گا کہ نبی کا علی سے عشق کیا تھا، اور 4 مثالیں دوں گا کہ علی کا نبی سے عشق کیا تھا. میں اگر نبی اور علی کے رابطے کو عاشق اور معشوق کا رابطہ کہہ دوں تو عجب نہیں ہوگا. اور نبی نے ساری زندگی کوشش ہی یہ کی ہے کہ اپنی امت کو علی کا عاشق بنائے. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. یہ نبی کا قول سنی شیعہ نے لکھا ہے. مجھے سندھیوں سے اس لیے پیار ہے، یہ دو لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو یا علی مدد کہہ کے اس حدیث پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات مولا علی کی محبت کی ہے. یہ بہت بڑا نام ہے، میں نام اس جگہ نام نہیں لے رہا. وہ فرمانے لگے کہ 20 سال سے ایک جمعے کا نمازی، نماز جمعہ کا نمازی میرا خطبہ سن رہا تھا، 20 سال سے سنتا تھا. ایک دن مجھ سے کہنے لگا یہ حدیث زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو، اپنے جلسوں کو، اپنی نشستوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، یہ حدیث صحیح ہے؟ تو مفتی صاحب فرمانے لگے، میں نے کہا بالکل صحیح سند ہے. کہنے لگے میں تو آپ کا 20 سال سے خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے. تو کہنے لگے جیسے اس نے یہ بات کی نا تو میں ایک مرتبہ اندر سے ہل کے رہ گیا کہ بات اس کی صحیح ہے. جب نبی کا حکم ہے کہ اپنے خطبوں کو، اپنی تقریروں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، تو میں تو اپنے کئی خطبے ہو جاتے ہیں، کوئی علی کا مثال اور علی کی بات نہیں کرتا. تو کہنے لگے اس کے بعد میں نے طے کیا کہ مولا علی کے فضائل میں کتاب بھی لکھوں گا، اپنے مدرسے کا نام بھی علی کے نام پہ رکھوں گا. اور انہوں نے ایسا کیا. اور اب وہ ہمیشہ اپنے خطبے میں ایک بات ضرور مولا کی کرتے ہیں تاکہ نبی کی اس حدیث پر عمل ہو جائے. نبی کا علی سے عشق کبھی خود سے دور نہیں کرتے تھے، کبھی خود سے دور نہیں کرتے تھے. اپنی ساری زندگی میں 2 مرتبہ علی کو خود سے دور کیا تو مڑ کر دیکھتے رہے اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے. ایک جنگ تبوک کے موقع پر جب مولا کائنات کو خود سے دور کیا، اور ایک یمن تبلیغ پر بھیجتے ہوئے. یا علی آپ یمن جائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو سرکار بھیجتے تھے، مولا علی کو یمن بھیجا. اور پورا یمن مولا علی علیہ السلام نے شیعہ کیا، مسلمان کیا. اور آج اگر وہاں پر آپ کو 2 طرح کے مسلمان نظر آتے ہیں اور کثرت سے آپ کو نصیری ملیں گے، یا تو آپ کو حوثی جو ہیں وہ شیعہ نہیں ہے لیکن مولا علی کو آپ سے زیادہ مانتے ہیں جی، ان کا اپنا انداز ہے علی کو ماننے کا. تو اس کا ایک نتیجہ یہ، مالک اشتر اسی قبیلے کے ہیں جن کے اوپر جا کر مولا علی نے تبلیغ کی. جس قبیلے پر نخعی قبیلہ، مالک اشتر اس وقت میں کم سن تھے، اور اتنے کم سنی میں مولا علی کی زیارت کی تھی اور یا آخری وقت تک علی کے ساتھ رہے. پہلی مرتبہ جب مولا پہنچے یمن تو مالک نے مولا کی زیارت کی، اور اس زیارت کی کیفیت میں اتنے عاشق ہوئے کہ ایسے پکے چاہنے والے ہوئے کہ مولا علی فرماتے ہیں کانا اشتر لی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے. کم مقام نہیں ہے کسی کا جی. یمن روانہ کر رہے ہیں، پہلی مثال دے رہا ہوں مولا نبی کا مولا علی سے عشق. تو روانہ کرتے وقت آنکھوں میں آنسو بھر کر گریہ کرتے ہوئے سرکار نے مولا علی کو روانہ کیا. اور روزانہ جب تک علی نہیں آ گئے ہر نماز کی دعاؤں میں یہ دعا شامل رکھی، اللہم لا تمتنی حتی نرا، یا اللہ علی کو دیکھے بغیر مجھے موت نہ دینا، میں ایک دفعہ اور اپنی علی کو دیکھوں. اور جب مولا یمن سے لوٹ کر آئے تو روایت کہتی ہے میں روزے سے ہوں اور کوئی ایسی روایت نہیں پڑھوں گا جو میرے روزے کو قتل کر دے. حالت روزہ میں ضعیف روایت، جھوٹی روایت پڑھنے سے روزہ باطل ہو جائے گا. مجھے جہاں مولا کے فضائل پڑھنے ہیں وہاں اپنا روزہ بھی بچانا ہے. اس لیے کوئی صلوات پڑھے ایسی بآواز بلند تر صلوات.
سے تو گلے لگا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما سألت ربی الا انت یا علی، یا علی میں نے اللہ سے اس مدت میں کچھ نہیں مانگا سوائے تیرے کہ مجھے میرا علی لوٹا دے۔ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے، صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت طلحہ کو حضرت زبیر کا بھائی بنایا، بھائی بنایا تمام صحابہ کرام کو۔ جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا تو رہ گئے علی اور نبی۔ تو جب سب بھائی ہو گئے تو مسکراتے ہوئے علی کی طرف دیکھا اور فرمایا، ما اخرتک یا علی الا لنفسی، میں نے تمہیں آخر میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ تم ہی تو میرے بھائی ہو۔ تم میرے دنیا میں بھی، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ آخرت میں یہ رشتے ختم ہو جائیں گے، مگر یہ علی اور نبی کا رشتہ ہے اور بطول اور علی کا رشتہ ہے، جو رشتہ وہاں باقی رہے گا۔ یہ حسن و حسین کا اپنے والدین کے ساتھ رشتہ ہے جو باقی رہے گا۔ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، علی امامی علی باب الجنہ فی القیامہ۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، علی جنت کے دروازے پر جب پہنچیں گے تو میرے آگے ہوں گے، میں علی کے پیچھے ہوں گا۔ تو صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ آپ افضل ہیں تو علی آپ سے آگے کیسے ہوں گے؟ جی تو فوراً سرکار نے فرمایا، اللہ اکبر، فوراً سرکار نے، علی صاحب لوائی فی یوم القیامہ، علی میرا علمدار ہوگا اور علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے۔ یہ نبی کا علی سے پیار۔ عزیزو، مثالیں بہت سی ہیں اور بہت سی مثالیں بڑھا سکتا ہوں۔ ایک مثال اور، نبی کا علی سے عشق کی مثال ایک اور سن لیجئے۔ شعبان کا آخری خطبہ، ماہ مبارک رمضان شروع ہونے کو ہے، سرکار نے اپنی امت سے ماہ رمضان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ جب خطبہ مکمل ہونے کو تھا تو مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ، ایو عمل افضل فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا، الورع عن محارم اللہ، حرام کاموں سے بچنا اس مہینے کا سب سے افضل عمل ہے۔ یہ کہہ کر اپنی آنکھوں کو ٹھہرا لیا میرے مولا نبی نے مولا علی کے چہرے پر، اور اتنا روئے کہ پوری مسجد غمزدہ ہو گئی، ماحول مغموم ہو گیا۔ مگر چونکہ بات مولا علی نے کی تھی اور مولا علی کی بات کرنے پر نبی نے گریہ شروع کیا، تو مولا نے آواز دی، ما یبکی کا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ کیا ہوا جو آپ ایسے روئے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا، یا علی من قتلک فقد قتلنی، یا علی جو تمہیں قتل کرے گا گویا اس نے مجھے قتل کیا۔ من ابغضک فقد ابغضنی، جو تم سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مگر عزیزو، اس کے بعد والا جملہ، قتل بھی چھپ جاتے ہیں، بغض بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد والا جملہ سرکار کا، ومن سبک فقد سبنی، جو تمہیں گالی دے، تم پہ لان کرے، تمہیں برا بھلا کہے، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ سرکار ایک جملہ کہتے تھے، من قتلک فقد قتلنی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، لیکن قتل چھپ جاتے ہیں۔ یہ 10 سال لگ جاتے ہیں قاتل کو ڈھونڈنے میں، اور بڑے لوگ تو، بڑے شہروں کے لوگ تو ویسے ہی ہاتھ نہیں آتے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ لہذا نبی نے تینوں باتیں کرنی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور پھر کہا جس نے تمہیں گالی دی، تو جس نے تم میں سب کیا۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے نبی؟ کچھ ہونا تھا کیا؟ تھوڑا گردن ہلا دیجیے، بات جا رہی ہے تو کچھ ہونا تھا کیا؟
یہ جو نبی پہلے سے بتا رہے ہیں کہ جس نے تمہیں گالی دی، جس نے تمہیں لعن کی، جس نے تم پہ تبرہ کیا، جس نے تمہیں برا بھلا کہا، اس نے مجھے کہا. 70 سالوں تک علی پر لعن ہوتی رہی ممبروں سے، اور خطیب اگر ممبر پر مولا علی کے اوپر لعنت کرنا بھول جاتا تھا تو مجمع یاد دلاتا تھا، خطبہ پورا کرو، علی پہ لعنت کیوں نہیں کی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز، مولا علی کی مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی، ذرا جگر ساتھ تھام کے سنو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی خلیفاؤں میں سب سے اچھا خلیفہ. مولا صادق فرماتے ہیں اس نے ہم اہل بیت کے حق میں خیر کی، بھلائی کی. سارے مفتیوں کو بلا لیا، سارے علماء کو بلا لیا، دربار صرف اس دن مفتیوں سے سجا ہوا تھا. اور ایک یہودی کو سمجھا پڑھا کر کہا تم دربار میں آ کر یہ بولنا. دروازے پہ شور ہونے لگا. وہ یہودی جسے سکھایا تھا خود عمر ابن عبدالعزیز نے، خلیفہ ہے، حاکم ہے، وہ دروازے پر آ گیا، سپاہی آنے نہیں دے رہے تو وہ چیخ رہا ہے. تو کہا جی کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک یہودی ہے، کہتا ہے ملنا ہے مجھے حاکم سے. کہا آنے دو. آگے کھڑا ہوا، کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا میں ایک حاجت لے کر آیا ہوں، پہلے آپ امان دیں مجھے کہ ناراض نہیں ہوں گے. کہا میں امان دیتا ہوں، تم سے ناراض نہیں ہوں گا. کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ سب پڑھایا تھا خود پہلے سے. تو ادھر سے کسی نے آواز لگائی، ادھر سے کسی نے ناراضگی کا اظہار کیا، تیری مجال، تو غیر مسلم ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کی بیٹی مانگ رہا ہے. کہنے لگے مجھے تعجب ہو رہا ہے، میں مسلمانوں کے خلیفہ کی بیٹی مانگ رہا ہوں تو آپ کو دکھ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، ناراض ہو رہے ہیں. اور ساری امت جس علی پہ لعنت کرتی ہے، نبی نے اپنی بیٹی اسے دے دی. تم سب کرتے ہو نا، علی کے خلاف بولتے ہو نا. تو باقاعدہ اونچی آواز میں عمر ابن عبدالعزیز رونا شروع ہوا، رویا. اور پھر سارے مفتیوں کو دیکھ کر کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ساری مملکت اسلامیہ اس وقت علی کے اوپر لعنت کر رہی ہے، علی پر تبرہ کیا جاتا ہے پوری مملکت میں، سارا مسلمان مل کر علی کے اوپر لعنت کرتا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کی بیٹی فاطمہ اس کے گھر میں. تو سارے مفتیوں نے گردنیں جھکا کر کہا یہ سچ کہہ رہا ہے، ہم غلط کرتے ہیں، ہم غلط کرتے ہیں. کہا غلط کرتے ہو تو فتویٰ دو کہ آج کے بعد یہ حرام ہے. پھر ان سب سے فتویٰ لیا، اور 70 سے 80 سال کا دورانیہ مکمل ہونے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے نوٹیفیکیشن جاری کیا پوری مملکت میں کہ آج کے بعد علی کے خلاف کوئی نہیں بولے گا. جی کیوں فرما رہے من قتل کا فقط قتلنی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے کیا. من ابغض کا فقط ابغضنی. کون تھا وہ بھائی؟ کس نے شروع کیا تھا یہ؟ مانو نے حقائق مانو. خبردار، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے. جنہوں نے اہل بیت کو دکھ پہنچایا، دکھ نہیں، ٹریک بدل دیا مسلمانوں کا. 1-2 سال نہیں، پوری 2 نسلیں مولا علی کے اوپر لعن کرتی ہوئی چلی گئیں. 80 سال تک سب زندہ نہیں رہتے. 15-18 سال کے بعد جوان کام شروع کر دیتا ہے، اپنی زندگی شروع کر دیتا ہے. اتنی مدت تک اس تاریخ اسلام کا سیاہ باب ذرا دیکھیے کہ کیا ہوا. نبی فرما رہے ہیں من سبنی من سبکا فقط سبنی، جس نے تم پر لعن کی اس نے گویا مجھ پر لعن کی. کیسے گوشہ نکالتے ہو بھائی؟ برا نہیں مانیے گا، سیدھی بات کروں گا اور بہت ہی معقول اور منطقی انداز سے بولوں گا. سوال، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، فلاں فلاں جنگوں میں علی حق پر تھے یا حاکم شام؟ سارا مسلمان طبقہ کہتا ہے آج کا، سارے مفتیوں کا فتویٰ، حتیٰ سعودی عرب کے مفتیوں کا فتویٰ کہ علی حق پر تھے اور شام کا حاکم حق پر نہیں تھا. تو علی حق پر تھے، آپ اگر اس دور میں ہوتے تو حق پر علی تھے، کس کا ساتھ دیتے؟ منطقی بات کر رہا ہوں. آپ اگر اس دور میں ہوتے، آج آپ کہہ رہے ہیں نا علی حق پر تھے، تو کس کا ساتھ دیتے؟ علی کا دیتے نا. کل علی کا ساتھ دیتے ہوئے رو نہیں، دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے، برا کہنے کو تیار نہیں کرتی تھی. آج اس کے بارے میں کل اس کے خلاف تلوار چلاتے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس مجلس میں نام لے کر کسی کے اوپر کچھ کہیں، مگر دل میں تو اس کے لیے برائی رکھیں جس نے نبی کو رلایا ہوگا.
اس نے اپنی کمر اپنی پیٹ کے نیچے تلوار چھپائی ہوئی تھی. امام حسن کی شہادت پر عظیم اور یہ کہہ کر جشن منایا ہو کہ آگ کا گولا آنکھوں میں آنسو ہیں. بس آخری جملے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل سے اٹھ گئے. تم کیا کہہ رہے ہو؟ حسن مجتبیٰ کو آگ کا گولا کہہ رہے ہو؟ اہل بیت کی شہادتوں پہ خوشی منانا، جشن منانا. اور مولا کائنات کے ساتھ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ لِأَنَّكَ، جس نے تم پر سب کیا، لان کی، فقط سب بنی، اس نے مجھ پہ لان کی. لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي، کیونکہ تم اور میں دو نہیں ہیں، ایک ہی ہیں. روحوں کا من روحی، تمہاری روح میری روح ایک ہے. تینتوں کا من تینتی، تمہاری فطرت اور میری فطرت ایک ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ نے مجھے اور تمہیں ہی تو بنایا ہے، باقی سب تو ہماری تو فعل بنا ہے. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. ان اللہ خلقنی، بھائی یہ سالانہ مجلس ہے، اگر میں دیر ہو رہی ہوں مجھے تو کچھ دیر کے لیے معاف کر دیجیے گا. زیادہ وقت لے رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. ان اللہ خلقنی و ایاک، یا علی، اللہ نے بس مجھے اور تمہیں بنایا ہے. مولانا اس پہ کبھی خصوصی مجلس میں گفتگو ہو کہ اللہ نے نبی اور علی کو بنایا ہے، سب ان کی طفیل بنے، سب ان کے طفیل بنے. اس لیے کہ واحد سے واحد ہی صادر ہوتا ہے. واحد سے اثنین اور ثلاثہ اور رباع اور خماسہ، خمس اور تسعہ اور ستہ صادر نہیں ہوتا. ایک سے ایک ہی صادر ہوتا ہے. وہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس سے وحدہ لا شریک ہی صادر ہوا ہے. اس لیے کہ مخلوق میں نبی اور علی جیسا کوئی نہیں ہے، وہ خالق یکتا ہے. فرمایا مجھے اور تمہیں ہی تو بنایا ہے. وَاصْطَفَانِي وَإِيَّاكَ، مجھے اور تمہیں ہی تو منتخب کیا ہے. وَاخْتَارَنِي لِلنَّبُوَّةِ وَاخْتَارَكَ لِلْإِمَامَةِ، مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا، تمہیں امامت کے لیے منتخب. سنیں میرے مولا کا جملہ، وَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نَبُوَّتِي، جس نے یا علی تمہاری امامت کا انکار کیا، اس نے مجھ مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کیا. یا علی انت وصی، یا علی تم میرے جانشین ہو. وہ ابو ولدی، کیا حسین جملہ ہے، تم میرے بیٹوں کے باپ ہو. اللہ اکبر. میں تو وہی لطف لوں گا تو آپ کو لطف آئے گا نا. وہ ابو ولدی، تم میرے بیٹوں کے باپ ہو. وہ زوج ابنتی، اور تم میری بیٹی کے شوہر ہو. وہ خلیفتی علی امتی، جملہ سنیں گے بھائی، یہ نبی کا جملہ ہے. یہ بحث ختم کر دو کہ خلیفہ بلا فصل کیوں بولا جاتا ہے. خلیفہ بلا فصل ہم علی کو اس حدیث کے مطابق بولتے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. میرے مولا فرما رہے ہیں وہ خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، تم میری زندگی میں بھی میرے خلیفہ ہو، میرے مرنے کے بعد بھی میرے خلیفہ. جو نبی کی زندگی میں نبی کا خلیفہ ہو، اس کے لیے خلیفہ بلا فصل کہنا کیا غلط ہے؟ ہم کسی تاریخ کی شخصیات کا انکار نہیں کر رہے، مگر خلیفہ بلا فصل ظاہری طور پر بھی، اور فیضی صاحب نے کتاب لکھ ڈالی، باطنی طور پر بھی خلیفہ بلا فصل علی ہے. اور آگے کا جملہ سنیں، میں حدیث مکمل ہو رہی ہے. فرماتے ہیں اللہ اکبر، امرو کا امری، تمہارا امر میرا امر ہے. وہ نہیوں کا نہی، اور تمہارا نہی میرا نہیں ہے. اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا. وجعلنی خیر البریہ، اور جس نے مجھے بہترین اور افضل ترین مخلوق بنایا. انکا لحجت اللہ علی خلقہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی کہ تم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہو. وامین ہی علی سرہ، اور تم اللہ کے رازوں کا خزینہ ہو. اللہ نے تمہارے اندر اپنے راز رکھے ہیں. تھکے نہیں ہیں؟ پھر کہیے تھکے نہیں ہیں. جنگ صفین میں میرے مولا علی کے لشکر کا پانی بند کر دیا گیا تھا. مالک اشتر سپہ سالار ہیں، مولا علی کے پاس آ کر کہا یا علی پانی بند ہو گیا ہے، حکم کریں کیسے پانی کا اضافہ کیا جائے اور پانی کا حصول کیا جائے. مولا علی نے فرمایا
مالک اکیلے جاؤ، جا کے فرات سے پانی لے آؤ۔ حضرت مالک اشتر نے فرمایا یا علی وہاں تو 4000 کا لشکر ہے جو گھاٹ پر قبضہ کیے ہوئے ہے، ہمارے سپاہیوں کو جانے نہیں دے رہے، جو جا رہا ہے اسے تیر مارا جا رہا ہے، وہاں 4000 سپاہی کھڑے ہیں، کہا اکیلے جاؤ۔ مالک نے نہیں پوچھا مروں گا یا بچوں گا، مالک جانتے ہیں علی کی اطاعت میں زندگی ہے، اگر موت بھی آ گئی تو یہی زندگی ہے۔ اکیلے مالک پہنچے اور پانی لے کر آ گئے۔ بلا لیا حاکم شام نے محمد ابن اشعث کندی کو جو اس دستے کا سالار تھا، کہا مالک اکیلے پانی لے گئے؟ کہا حضور میری مجال آپ کے وزیر خاص ہمارے آس آئے تھے ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا پانی دے دو۔ وزیر اعظم اگر آئے، مملکت کا وزیر اعظم ساتھ چل کر آئے اور کہا پانی دے دو تو میری مجال؟ کہا بلاؤ فوراً، برابر والے خیمے میں رہتے تھے ہمارے آس۔ کہا تم گئے تھے؟ کہا جھوٹ بول رہا ہے، میں کیوں جاتا، میں تو نہیں گیا۔ تو ڈانٹ کے کہا خبردار آئندہ یہ شکایت نہ آئے۔ 3 دن کے بعد مالک اشتر نے پھر مولا سے کہا مولا پانی ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا جیسے پہلے لائے تھے پھر لے آؤ۔ مالک پھر پانی لے کر آ گئے، پھر بلا لیا اب کیا ماجرا ہے؟ کہا میری مجال آپ کے بیٹے یزید آئے تھے، انہوں نے کہا تھا انہیں پانی دیتے ہیں۔ بلوایا، وہ 4 خیموں کے دور ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو میں دیکھیں وہ نہیں کر رہا، تفریح نہیں دے رہا، جو تاریخ سے بتا رہا ہوں، کہہ رہا میرے پاس تو کتے اور بندروں سے مجھے فراغت نہیں ہے۔ وہ بندروں سے کھیلتا تھا نا، سب نے لکھا ہے۔ کہا میں فلاں بندر لے کر آیا ہوں، بندر بھی جسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا اور اپنی ایک زمین کا ٹکڑا بھی اس کے نام کیا تھا جی۔ تو کہا تو میرے ساتھ تو بندر اور میرے کتے آئے ہوئے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے ان کے علاوہ، میں تو نہیں گیا، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر 3 دن بعد پھر مالک نے آ کے کہا مولا پانی ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا جیسے پہلے لائے تھے پھر لاؤ۔ مالک پھر لے آئے، پھر بلا لیا آپ کون آیا تھا؟ حضور آپ آئے تھے۔ کہا مجھ سے میرے منہ پر کہہ رہے ہو کہ میں آیا تھا؟ خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا، اور اگر بات کرو تو دلیل سے بات کرو۔ 4تھی مرتبہ مالک کو پھر مولا نے بھیج دیا۔ مالک پانی لے آئے، بلا لیا آپ کون حضرت آئے تھے؟ کہا حضور آپ خود آئے تھے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا آپ کے ہاتھ سے میں نے انگوٹھی اتروا لی تھی میرے ہاتھ میں، جیسے ہی اپنی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دیکھی، اپنا ہاتھ خالی دیکھا تو بے ساختہ کہا ھذا من عجائب علی بن ابی طالب۔ نبی فرما رہے ہیں وَأَمِينِهِ عَلَى سِرِّهِ، تم اللہ کے رازوں کا خزینہ ہو یا علی، وَخَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ، تم اللہ کے خلیفہ ہو اللہ کے بندوں پر۔ خبردار علی کی خلافت کو کسی خلافت سے مقایسہ نہ کرو۔ تاریخ اسلام میں بڑے نام آئے ہیں خلافت کے منصب پر، مگر علی علی ہے۔ اس لیے علی علی ہے کہ علی نبی کا خلیفہ بھی ہے اور اللہ کا خلیفہ بھی ہے۔ چاہیے وہ مثالیں دینے کے لیے کہ نبی علی سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی 2-3 مثالیں لے لیجئے کہ علی کو نبی سے کتنا پیار تھا۔ ایک مثال، اللہ اکبر، صفات الہیہ بیان فرما رہے ہیں، خطبہ توحید دے رہے ہیں علی، مشکل ترین خطبہ دے رہے ہیں مضمون کے حساب سے بھی، تو اتنی گہری باتیں علی نے کی، اتنی سنگین گفتگو مولا نے فرمائی کہ ایک صحابی محترم نے کہا یا علی انت نبی؟ اتنی گہری باتیں تو انبیاء کرتے ہیں، آپ نبی ہیں؟ تو فوراً فرمایا لا 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 انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں چھوٹا سا غلام ہوں۔ مولا علی کا مولا نبی سے پیار، 25 سال گزر چکے تھے سرکار کی رحلت کو، 25 سال۔ مولا علی کی داڑھی سفید تھی، کسی نے کہا خضاب کر لیجئے، تو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے فرمایا نحنو فی مصیبت الرسول، ہم تو ابھی رسول کے فراق اور ان کی مصیبت سے ہی باہر نہیں آئے۔
میں تو روزانہ نبی کو یاد کر کے روتا ہوں. داڑھی کو خضاب تو وہ کرے جو کچھ خوشحالی میں ہو، میں تو مصیبت عزائے رسول میں ہوں. ایک صحابی محترم مولا علی کے لیے ایک غذا بنا کر لائے، ایک مٹھائی بنا کر لائے، میٹھی ڈش بنا کر لائے، اپنی اہلیہ سے بچوں سے بنوا کے لائے. پہلی بنی چیز بنی تھی، کوئی نئی چیز تھی. لکھا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، بس ایک غذا، جیسے آئس کریم آپ کہتے ہیں نا، اس ٹائپ کی چیز بنا کر لائے. اسے دیکھ کر فرمایا میں نہیں کھاؤں گا. یار یہ حلال ہے، پاک ہاتھوں سے بنی ہے. فرمایا ما اکلہ النبی، میرے نبی نے اس کا ذائقہ نہیں لیا. میں اسے کیسے کھا لوں؟ عزیزو، آج صبح اہل بیت کے ہاں قیامت گزری ہے. 19 رمضان کی صبح علی کی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں بلند تھیں. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کچھ دیر کے لیے کوفہ لے چلیے. اور میں نے آپ کو مثالیں دی کہ علی کے پیار میں نبی روئے اور نبی کے پیار میں علی روئے. تو یہ جو آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ پیار کا رشتہ ہے. اسے آپ فطریات میں لے کے جائیں، اسے آپ اسلامیات میں لے کے نہ جائیں، اسے آپ شریعات میں لے کر نہیں جائیں، اسے آپ فطریات میں لے کے جائیں. یہ فطرت کا حصہ ہے. جس سے پیار ہوتا ہے اس کی یاد میں آنکھوں میں، حتیٰ جب اس کی فضائل پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. ابھی میں مولا کے فضائل کچھ پڑھ رہا تھا تو میں نے کئی آنکھوں میں آنسو دیکھے. تو آنسوؤں کا تعلق صرف مصیبتوں میں نہیں ہے، فضائل میں بھی ہے. یہ فطری مسئلہ ہے. ماہ رمضان 40 ہجری کا ماہ رمضان، جس سال مولا کی شہادت ہوئی ہے، پہلی تاریخ سے ہی اشارے دینا شروع کیے مولا نے کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا. 17 رمضان کو خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے فرمایا بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ علی کو پتا تھا کہ کون سا روزہ ہے. کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، کچھ بتانے کے لیے. مولا حسن کی آواز آئی بابا 17واں روزہ ہے. تو فرمایا حسین کہاں ہے؟ تو ممبر کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے قریب ہوں. فرمایا بیٹا عید میں کتنے دن رہ گئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو امام حسین کی آواز آئی بابا 13 دن رہ گئے. تو فرمانے لگے 21 رمضان کے بعد جو زندہ رہے گا وہ عید کرے گا. بازار سے گزر رہے میرے مولا، پنساری کی دکان پر ایک صحابی کچھ خرید رہا تھا. اسے آواز دے کر پوچھا کیا خرید رہے ہو؟ کہ مولا اپنی داڑھی رنگین کرنے کے لیے خضاب خرید رہا ہوں. تو اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر فرمایا کچھ تو خضاب خرید رہے ہیں داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے، اور کسی کے سر کے خون سے اس کی داڑھی رنگین ہوگی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. اور نہیں معلوم ہماری زندگیوں میں مولا علی کی مخصوص مجلس دوبارہ لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے. تو جب مجلس میں، نماز میں، عبادت میں جائیں نا تو اسے آخری عبادت سمجھ کر ادا کیا کریں. کیا معلوم یہ توفیق دوبارہ ہو یا نہ ہو. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم میرے پنجابی اور سندھی بھائیوں کے ہاں یہ رسم ہے یا نہیں، لیکن اردو بولنے والوں میں یہ رسم اچھی رسم نہیں ہے. ایک کہتے ہیں جی بیٹی کے گھر کا باپ کو کھانا نہیں کھانا چاہیے. اور یہ ہندوستانی فیملیوں میں ایک رواج ہے کہ جی بیٹی کے گھر جا کر باپ پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا. میں کہتا ہوں اس کی اصلاح کرو، یہ صحیح بات نہیں ہے. بیٹی تو باپ سے بڑا پیار کرتی ہے. بیٹیوں کا باپ سے جتنا پیار ہے اتنا تو بیٹوں کا نہیں ہوتا. آپ گھر میں جاتے ہیں تو بیٹا تو شاید کسی موبائل میں یا کسی کام میں لگا ہوا ہو، مگر بیٹی سب کچھ چھوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے. بابا آ گئے، آگے بڑھ کے بابا کے ہاتھ سے دفتر کا کام سامان لیتی ہے، پانی لا کر پلاتی ہے، پوچھتی ہے بابا کھانا کھا لیا؟
بیٹیوں کا باپ سے بڑا پیار ہے اور بیٹیوں کے لیے نبی کے بڑے فرامین ہیں. بیٹیوں کا باپ سے کتنا پیار ہے اور بیٹیاں باپ سے کتنی جڑی ہوتی ہیں. ایک مثال دے دوں. کربلا میں امام حسین کی خبر شہادت پہنچانے کے لیے ذوالجناح جب خیمہ گاہ کے آئے نا، تھکے نہیں. جب ذوالجناح مولا کی شہادت کی خبر پہنچانے کے لیے بیویوں کے خیمے کی طرف گیا ہے. حسین کی مظلومیت دیکھیے، کوئی بھی نہیں تھا جو آ کر بھی بتائے کہ حسین مارے گئے. ذوالجناح نے آ کر بتایا ہے کہ حسین مارے گئے. جب یہ پہنچا ہے نا خیمہ گاہ کی تقریب، تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے. بیٹی سے باپ کا پیار، بیٹی سے باپ کا رشتہ دیکھیے. اور اسی خیمے کی طرف بڑھا جہاں سکینہ تھی. بی بی نے بابا کے گھوڑے کے پیروں کی آہٹ سنی تو باہر آئیں. خالی گھوڑا دیکھا تو بابا کے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی سوال کیا، یا جوادو ابھی حل سقیا ابھی ام قتلا عطشانا. مجھے بس اتنا بتا دے، پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. فرمایا بیٹا حسن، میں آخری روزہ اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا. آج کے بعد علی نے روزہ نہیں رکھا. علی کی زندگی کا آخری افطار. فرمایا میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا. میں آپ صاحبان اولاد سے پوچھ رہا ہوں، کتنا اہتمام کیا ہوگا بی بی ام کلثوم نے. بابا میرے گھر آ رہے ہیں، وہ غذا بھی بنا لو، وہ کھانا بھی بنا لو. ایک جانب کھانے بنا رہی تھی، دوسری جانب سوچ رہی تھی بابا کے دسترخوان پہ اتنے کھانے نہیں ہوتے، بابا کہیں ناراض نہ ہو جائیں، بابا کہیں دسترخوان سے نہ اٹھ جائیں. تو بی بی نے بابا کا خیال رکھتے ہوئے صرف 3 چیزیں دسترخوان پہ رکھی. ایک گلاس میں، ایک کوزے میں دودھ رکھا، ایک ظرف میں نمک رکھا، اور مولا علی شوق سے جو کی روٹی کھاتے تھے، جو کی روٹی بنا کے رکھ دی. دسترخوان پہ علی آ کے بیٹھے تو دسترخوان کو دیکھ کر بی بی ام کلثوم کا چہرہ دیکھا اور فرمایا تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا؟ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ کبھی اتنی چیزیں پہلے رہیں؟ بیٹا اتنی ساری چیزیں کیوں رکھ دی؟ کہا بابا کتنی چیزیں ہیں، دودھ ہے، نمک ہے، روٹی ہے. فرمایا دودھ اٹھا لو. کنویں میں پڑے یتیم بچے جنہیں پینے کو دودھ نہیں. قربان جائے علی پر. میرے مولا نے نمک سے اور روٹی سے افطار کیا. ساری رات ہر رات کی طرح عبادت میں مصروف رہے. کچھ دیر کے بعد حجرے سے نکلتے ہیں علی اور صحن میں آ کے آسمان کو دیکھتے ہیں اور کچھ ڈھونڈتے ہیں، کسی ستارے کو ڈھونڈتے ہیں. اور پھر جو 3 مرتبہ کے بعد جب باہر آئے تو آسمان کو دیکھ کر ایک مرتبہ تسلی سے ہونے لگی اور ایک جملہ فرمایا، ہاذہ اللیلۃ التی قد وعدت. یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. اور یہ کہہ کے حجرے کی طرف جب مڑے ہیں نا تو زبان پر جملہ تھا، انا للہ وانا الیہ راجعون. بیٹی سے رہا نہیں گیا. بی بی نے آگے بڑھ کر کہا بابا یہ کلمہ استرجا کیسا ہے؟ بابا یہ موت کو یاد کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. کیا معلوم کہ کل صبح کے بعد میں زندہ نہ رہوں، اس لیے کہ صبح کی نماز کی حالت میں میرے سر پہ تلوار ماری جائے گی اور تمہارے نانا نے مجھے ایک ایک لمحہ بتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اے ام کلثوم میری ابا لاؤ، مجھے آمادہ کرو. مولا نے ابا دوش پہ لی، قبا پہنی، زمین اپنے کمر میں پٹکا باندھا، نالین پہنی، امامہ سر پہ رکھا اور حجرے سے جب نکل کے صحن کی طرف آئے ہیں تو آپ کے گھروں میں بھی شاید جانور پرندے پلے ہوئے ہوں. پرندے تاریکی میں اندھیرے میں کونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پرندے کونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پرندے باہر نہیں نکلتے. مولا جب صحن سے گزرنے لگے نا تو مرغابیاں، بطخیں نکل کر باہر آ گئی. مولا کی ابا کا دامن چونچ سے پکڑ لیا اور کئی جانب سے بطخوں نے چونچ سے دامن پکڑے ہوئے تھے. مولا زمین پر بیٹھ گئے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے.
ام کلثوم انہیں پتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اے میری بچی اگر انہیں دانا دے سکو تو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ گھر سے نکلنے لگے تو دروازے کی زنجیر کمر میں لپٹ گئی۔ مولا نے زنجیر کھولتے ہوئے در و دیوار کو دیکھا اور فرمایا بیٹا تمہارے گھر کی تو دیواریں بھی نوحہ پڑ رہی ہیں۔ علی مسجد کوفہ میں پہنچے، ابن ملجم الٹا لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنی کمر اپنی پیٹ کے نیچے تلوار چھپائی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، مولا نے آواز دی اٹھو نماز کا وقت ہے، نماز کی تیاری کرو۔ میں جملہ کہوں، جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے وہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے پسند کرے گا؟ اے علی کے چاہنے والوں نماز نہ چھوڑنا۔ علی حالت سجدہ میں مارے گئے، حسین حالت سجدہ میں شہید ہوئے۔ حسین کے چاہنے والے نماز سے دور نہیں رہ سکتے۔ علی محراب مسجد میں پہنچے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ سنبھل کے سننا عزادارو، میں جس بیان کو دینے جا رہا ہوں، جو منظر بیان کرنے جا رہا ہوں، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ علی نے کیا۔ ابھی سجدے کی حالت میں تھے کہ وہ تلوار فضا میں اٹھی جو 1000 درہم میں خریدی گئی تھی، جسے 1000 درہم کا زہر لے کر جلا جگا کر زہر میں بجھایا گیا تھا اور اس تلوار کو زہر پلایا گیا تھا۔ وہ جب علی کے سر پر آ کر ضربت لگی تو ایک مرتبہ آواز آئی فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آواز آئی الا قد تہدمت ارکان الہدی، ہدایت کے مینار گرا دیے۔ الا قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ حسن مولا آگے بڑھے، بابا کو سہارا دیا، دیوار سے لگا کر بٹھایا۔ بابا کے سر آدھا کھل چکا تھا، مولا علی کا سر پر میرے مولا رومال باندھ رہے تھے تو فرمانے لگے بیٹا رومال بعد میں باندھنا، پہلے بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی، میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ کہاں بابا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ عزادارو میرے مولا حسن نے نماز مکمل کروائی اور پھر اب مولا کو لے کے چلے۔ جس علی نے خیبر فتح کیا، جس علی نے خندق فتح کیا، 2 قدم چل کے کہنے لگے مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میرے پیروں میں طاقت نہیں رہی۔ مولا کو ایک قالین پر لٹا کر قالین پر اٹھایا گیا۔ جب اٹھانے لگے نا تو مولا نے کیا دیکھا کہ مولا حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بس آخری جملے میرے، مولا حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا بیٹا حسن رو نہیں، دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں۔ پھر نگاہ گئی حضرت عباس پر، حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا عباس گریہ نہیں کرو۔ نگاہ گئی حسین کے چہرے پر تو حسین رو رہے تھے۔ فرمایا حسین تمہارا رونا تو نبی کو گوارا نہیں تھا، تمہاری ماں تمہارا رونا گوارا نہیں کرتی تھی، حسین آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ۔ عزادارو سنیں گے جملہ، سارے رستے علی بیٹوں کو کہتے رہے گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، حسین رو نہیں، عباس رو نہیں۔ جو علی سارے رستے بیٹوں کو رونے سے روکتے رہے، گھر میں پہنچے زینب کو آتے دیکھا تو خود رونے لگے اور زینب کا سر سینے پہ رکھ کر اتنا روئے علی کو کوفہ یاد آ گیا، میری بیٹی بغیر چادر کے ہوگی۔ آج علی کو رونے والے بہت ہیں مگر کل زینب میری تنہا ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ